سیدہ کائنات میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت کا ذکر آپ نے سنا ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ ذکر سن کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ میں اسی سیدہ کائنات کے در کے ایک نوکر کی بات کرتا ہوں۔ حبشہ کی ملکہ ہے، ایک دن خیال آتا ہے کب تک میں زندہ رہوں گی، کب تک جسم میں جا رہے گی، کب تک یہ کرسی پہ میں بیٹھی رہوں گی۔ سب کچھ چھوڑا، حبشہ شہر چھوڑا، مدینہ طیبہ پہنچے۔ پتہ کرتے کرتے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ متقیہ محبوبہ شاکرہ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا، ان کے آستانے، ان کے کاشانائے محبت پہ پہنچتی ہیں۔ پتہ کرتے کرتے سیدہ کائنات وہ در ہے جس در میں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے۔ پتہ کرتے کرتے وہاں پہنچتے ہیں، پہنچ کر دستک دی۔ اندر سے سیدہ کائنات نے پوچھا کون ہے؟ کہا حبشہ سے آئی ہوں، نام فضہ ہے، نوکری کرنے آئی ہوں، قبول فرمائیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نے سینے سے لگایا، انہیں نوکری کا شرف عطا فرمایا۔ گرامی مرتبت وقت گزرتا گیا، جس طرح بھی گزر رہا ہے گزرتا گیا۔ ایک دن سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ نے پاس بلایا، کہا اماں بڑی خدمت کی ہے، زندگی کا خاصا وقت ہمارے قدموں میں گزار دیا ہے، اب لگتا یوں ہے میرے جانے کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں، اپنے ابا حضور سے ملاقات کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ اے اماں تجھے بھی اجازت ہے، جو زندگی کا وقت باقی بچتا ہے تو بھی چلی جا، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ باقی وقت گزار، جو وقت بچتا ہے وہاں گزار۔ گرامی مرتبت اجازت ہو گئی۔ جب اجازت ہوئی سیدہ کائنات نے ایک وصیت فرمائی، ایک حکم فرمایا، فرمایا اماں جاتے جاتے یہ وصیت ہے، یہ حکم ہے، دل کی تختی پہ لکھ کے جانا، اگر زندگی میں کوئی قیدی دیکھیں، کوئی قافلہ دیکھیں، کوئی قیدی دیکھیں، ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ یہ جناب فضہ حبشہ چلی گئی، آپ وہاں پر ہر روز صبح اٹھتی ہیں، اپنے گھر کی چھت پہ جا کے دیکھتی ہیں، شاید آج قافلہ گزرے، شاید آج قافلہ گزرے۔ گرامی مرتبت بس میں آخری اپنے مہمان ثنا خان کی جانب بڑھ رہا ہوں، کہا پتہ کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا، 11 محرم الحرام کی تاریخ ہے، ایک قافلہ آیا، نہ جانے ان لعنتیوں نے، ان بےایمانوں نے خاندان رسول کے لیے کیا کہا۔ یہ قافلہ جب وہاں سے گزرا، اماں فضہ اس وقت ضعیف العمر ہیں، کمر ٹیڑھی ہے، دیکھا کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہا پیچھے ہٹیے، پیچھے ہٹیے، پیچھے ہٹیے۔ ہاتھ میں دودھ بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، چادریں بھی ہیں۔ جا کر جو قافلے کے بڑی سربراہ اعلیٰ تھی، قافلے کی امام تھی، حضرت علی کی لگ کے جگر ہیں، سیدہ زینب پاک ہیں، قافلے کی امیر ہیں، جا کر انہیں پانی دیا، کھجوریں دی۔ جب اماں جی نے کھجوریں لی، پانی لیا، تو پینے کے بعد فرمایا اے اماں کربلا سے لے کر دمشق تک کسی نے محبت سے بات بھی نہیں کی، تو ہمیں پانی پلانے والی، کھجوریں دینے والی، تعارف تو بتا کے جا۔ کہا بیٹے کیا تعارف پوچھتے ہو؟ عابد صاحب اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، من کی مرادیں پوری فرمائے۔ فرمایا بیٹے اماں
آپ تعارف بتائیں۔ کہا بیٹے کیا تعارف پوچھتی ہو؟ میں تو سیدہ کائنات کی در کی نوکر تھی، میں تو اپنی مالکن کا حکم پورا کر رہی ہوں۔ میری مالکن نے فرمایا تھا اماں جب کبھی قافلہ لٹا ہوا دیکھنا خدمت کرنا۔ بیٹے میں تو ان کا حکم پورا کر رہی تھی۔ جب سیدہ فضہ نے فرمایا تو شہزادے بیٹھے ہیں، جناب زینب نے پہچان لیا۔ کہا اماں یہ تو بتا جس وقت تو سیدہ کائنات کے در میں تھی یہ بتا اس وقت اور کون کون تھا؟ کہا ان کے دو بیٹے حسن حسین تھے، ایک بیٹی زینب تھی جو جس پر بڑا مان تھا، در کی ترجمان تھی۔ کہا علی تھے، خاتون جنت تھی۔ کہا اماں کوئی خبر؟ کہا خبر آئی تھی بیٹے حسن کو امت کے لوگوں نے زہر دے کر شہید کر دیا ہے، باقی کی خبر نہیں۔ کہا اماں اتنا احسان کیا، اب بتا کبھی ہم مدینے جائیں تیرے لیے ہمارے لیے کوئی پیغام ہو جو سیدہ کائنات کی دربار میں لے جائے۔ کہا بیٹے اگر کبھی مدینہ جانا ہوا زینب سے کہنا، حسن سے کہنا فضہ تڑپ رہی ہے دیدار کے لیے، کبھی آنا اپنا دیدار کروا کے چلے جانا، کبھی آنا استاد جی قبلہ، کبھی آنا اپنا دیدار کروا کے چلے جانا۔ جناب زینب نے فرمایا اماں تیری دعا رب نے قبول کر لی ہے، وہ جو نیزے پہ سر نظر آ رہا ہے افضل ہے کل جہاں میں، کرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدییں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ فرمایا اماں جو نیزے پہ سر نظر آ رہا ہے وہ سر حسین کا ہے، اور جن سے آپ اماں باتیں کر رہی ہو میں سیدہ زینب ہوں، زینب ہوں، میں زینب ہوں، اور جو قیدی بنے ہوئے ہیں زنجیروں سے باندھا ہوا ہے یہ امام سجاد امام زین العابدین ہے۔ بس رخسار بھائی میں آپ کو مائک دے رہا ہوں۔ جب اماں نے یہ دیکھا اور اماں پکار اٹھی اولانتیو تم نے تو خاندان رسول کا حیا بھی نہ کیا۔ یزید نے کہا اس کا بھی سر کاٹ دیں۔ ماں حبشہ کی تھی، یزید کی فوج میں بہت سارے مجاہد اس کے لانتی وہ حبشہ کے تھے۔ کہا خبردار آگے تو نے ہم سے بہت ظلم کروا لیا ہے، اگر ہماری اماں کے لیے کچھ کہا چھوڑیں گے نہیں۔ سیدہ زینب نے بس آخری جملہ میں عظیم مداح حبیب کو دعوت محبت دے رہا ہوں۔ سیدہ زینب نے اپنے نانا حضور کے روزے انور کی طرف چہرہ کر کے کہا چونکہ سرکار کا در ہے چپ چاپ کھڑے رہنا، ارے سرکار کا روزہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا۔ سرکار کے روزہ کی طرف دیکھ کر سیدہ زینب نے کہا نانا حضور یہ حبشہ کی ہمارے گھر کی نکرانی ہے، اس کی عزت کے لیے اتنے بولتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نہ بولا۔ ارے غیب سے آواز آئی اے بیٹی صبر کر لے، آپ سے محبت کا اظہار صبح و قیامت تک کربلا ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر! میری عوام کی آخری ذمہ داری ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، سیدہ کائنات کی عزت والی چادر کا واسطہ ہے، امام سجاد کا واسطہ ہے، غازی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ حیدری۔